پروفیسر سعید صاحب کو زحمت دیتے ہیں، حضور والا کیا سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور معاشرتی انحطاط اور اقدار کی ابتری اور ایک حکومتی دباؤ جو حضرت امام حسین کے لیے باعث تکلیف اور اذیت ہوا، اور جو بنیادی وجہ بنا سانحہ کربلا کی؟ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو سامنے رکھ کر میں ان تمام اہل علم کو دعوت دوں گا جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں قرآن و سنت کے، جی، کیا وہ اس بات کو سامنے نہیں رکھتے کہ جب ہم حوالوں کے لیے کہیں کہ جامع صغیر نے یہ کہا، مجمع الزوائد میں یہ آیا، طبقات ابن سعد نے یہ لکھا، تہذیب التہذیب نے یہ لکھا، ابن اسیر نے یہ کہا، فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں راوی نے یہ کہا، اس طرف علماء کا دھیان کیوں نہیں جاتا کہ یزید کی شخصیت کو امت پر ظاہر کرنے والا نواسۂ رسول ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ہم امام عالی مقام جن کی ابتدا لعاب رسول سے ہوئی، جن کو اللہ کے نبی نے کندھے پر سوار کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی بشارات دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 برس لڑکوں کی حکومت، کتنا واضح طور پر یہ باتیں موجود ہیں۔ یہ راوی زیادہ ثقہ ہیں یا وہ راوی زیادہ معتبر ہے؟ بات یہی سمجھنے والی ہے اہل ایمان کے لیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تک تم راوی کا تعین نہیں کرو گے، کیا جتنے بھی روات آپ کو ملتے ہیں ان میں کوئی امام عالی مقام کے پلے کا ہے؟ ہائے ہائے، جب امام عالی مقام نے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے امت کو بتا دیا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، جب وہ آپ فرمائیں کہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے، یہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا ہے، یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہے، تو آپ کے ان ارشادات کے بعد کسی اور ارشاد کو ان کے مقابل میں لانا، اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم امام عالی مقام کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دیگر کو دیتے ہیں۔ حضور والا بڑی عجیب بات ہے، عثمانی ترکی میں آج سے 200-300 سال پہلے ایک عالم دین تھے، نقشبندی بزرگ تھے، اہل طریقت دیکھیے نا کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ ان کا ایک فتویٰ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے وجوہات بیان کرنے کے بعد اور کوفیوں کے خط وصول ہونے کے بعد سفر کا آغاز کیا، تو اس دن سے آپ کو امیر المومنین کہنا اس امت کے لیے لازم تھا۔ آپ کی شہادت تک آپ امیر المومنین ہیں۔ کیا بات ہے! وہ بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات کیوں ذہن میں نہیں آتی کہ جب نواسۂ رسول نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیسے کر لی؟ باقی اس کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ محترم ڈاکٹر صاحب، عبداللہ بن حنظلہ، جی، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو چکی تھی، مدینہ منورہ کے جو رؤساء ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ آسمان سے ہم پر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ آخر ایسی کیا بات تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے، جامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور آ گیا تھا کہ ماؤں کے ساتھ نکاح جائز ہو رہا تھا، انا للہ و انا، اپنی سگی ہمشیرگان سے نکاح جائز دیا جا رہا تھا، لا حول ولا قوة، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی حالت ہو چکی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کرتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برستے۔ یعنی آخر سوچا جائے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ اہل مدینہ نے
جا کر دمشق سے وفد کی صورت میں سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد آ کر فیصلہ کیا کہ اے اہل مدینہ لٹ جاؤ، برباد ہو جاؤ، گھروں کو جانے دو، ساری باتیں برداشت کر لو، لیکن اس ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں اور پھر مدینہ منورہ کو بھی تو کربلا بنایا گیا۔ جی ہاں، وہ تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں کہ جو حرمین کو، مکہ پاک کو، مدینہ منورہ کو مباح کرے گا وہ ایسے گھلے بیت اللہ شریف پر سنگباری ہوئی، جیسے آٹے میں نمک گھلتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے نوفل نامی، اور وہ آ کر یزید کو جب کہتا ہے امیر المومنین، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر آج کوئی محدث ہے تو سامنے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ تجھے جرت کیسے ہوئی میرے سامنے یزید کو امیر المومنین کہنے کی؟ انہوں نے اس شخص کو 20 درے لگوائے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں آج کا یہ عظیم دن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نواسہ رسول سے جڑ جاؤ، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، یہی جنت کے مالک ہیں، یہی دین لانے والے ہیں، یہی دین کی روح بچانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔